پاپولیشن گروتھ ہو وہاں پہ 4% کی گروتھ از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. باقی میں نوید قمر صاحب سے کہوں گا یہ بھی آپ سے کچھ اس معاملے میں خیالات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ اس وقت پاکستان کے معاشی حالات درست نہیں ہیں، اور جب بھی ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں نمایاں طور پہ سامنے آتی ہیں. ایک فسکل ڈیفیسٹ اور ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، کہ جو ہماری آمدنی اور ہماری جو انکم ہے اس کے درمیان جو گیپ ہے وہ پاکستان میں جو ہے افراط زر کا بھی جو ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے، اور باقی بھی جتنی بھی سپینڈنگ ہے اس کی بھی جو ہے مشکلات اس کی وجہ سے پیش آتی ہیں. عموماً گورنمنٹس جب بجٹس دیتی ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پورے گیپ کو کم کرنا. بلکہ جب بارہا آئی ایم ایف کے پاس جانے کی بات بھی ہوتی ہے تو آئی ایم ایف کا بھی پہلا ہی سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آج کا جو منی بجٹ سامنے آیا ہے اس میں کیا فسکل ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایک قدم لیا گیا ہے جس سے اربوں روپے کا آپ کو جو خسارہ ہے وہ پورا ہو، یا کیا وہ صرف اور صرف ہم جو کشکول لے کے کبھی قطر، کبھی یو اے ای، کبھی سعودی عرب جو قرضہ لیتے کتنا قرضہ لیں گے؟ اگر صرف قرضے پہ ہی انحصار کرنا ہے ہماری معیشت کا، اور اس کے بعد اگلا قدم انیویٹیبلی لگتا ہے کہ پھر آئی ایم ایف ہوگا، اگر ابھی نہیں تو 2-3 مہینے کے بعد ہو جائے گا. لیکن مشکلات پاکستان کی قوم کے لیے تو بڑھتے جائیں گے. 7.5% اس وقت انفلیشن ریٹ ہے، اور پروجیکشن یہ ہے کہ یہ ڈبل ڈیجٹس میں جائے گا، مانا 10% سے اوپر چلا جائے گا. اور وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی بوروئنگ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. اگر آپ نے بوروئنگ کر کے ہی ملک کا کام چلانا ہے تو آپ پچھلی حکومت پہ، خاص کر ڈار صاحب پہ کیوں اتنے خفا ہوتے تھے ہر وقت؟ آپ کا جو ریسیپی ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ آپ ڈومیسٹک بوروئنگ سے زیادہ انٹرنیشنل بوروئنگ کر رہے ہیں، جس میں آپ کا جب ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہے 140 پہ آج ہے، اور کل جو ہے اس سے بھی اگر بڑھ جائے گا تو یہ جتنا آپ قرضہ لے رہے ہیں اس پہ جو شرح سود ہے اس سے اوپر آپ کا جو اس کی روپی ڈالر پیرٹی کی چینجز آئیں گی وہ آپ کے اوپر اور زیادہ بوجھ ہوں گی. تو مجھے افسوس ہوا آج کا یہ پورا جو سلسلہ چلا ہے. اگر اس میں حکومت نے کچھ چیزیں چھپانے کی کوشش کی ہے جو کہ اگلے 1-2-3 روز میں سامنے آئیں گی، تو پھر وہ بھی سامنے آ کے انہوں نے قوم کے ساتھ سچ بولنے کے چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ چھوٹی موٹی باتیں کریں کہ 1800 سی سی گاڑیوں پہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں، ہم موبائل فونز پہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں، ہم جو ہے بچوں کے دودھ پہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو میجر سٹیپس ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی تشریح نہیں ہوئی. ہم چاہیں گے کہ حکومت بتائے کہ کیا آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے، اگر نہیں کیا تو پھر آپ یہ خسارہ کہاں سے پورا کر رہے ہیں. تھینک یو. دیکھیے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کسی بھی ملک کے اندر پالیسیز کی کنسسٹنسی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ذریعے آتی ہے. جہاں پہ آپ آئے روز پالیسیز بدلتے رہیں، جہاں آئے روز آپ کا ایکسچینج ریٹ بدلتا رہے، تو فورن ڈائریکٹ انویسٹر ہی نہیں، آپ کا جو ملک کے اندر کا انویسٹر ہے وہ بھی شائے اوے کر جاتا ہے. اور پھر جس طرح سے ملک کے اندر ہیرسمنٹ انہوں نے کریٹ کی ہے
اس کے نتیجے میں جو ملک کے اندر سرمایہ ہے وہ بھی نہ صرف باہر بھاگ گیا ہے بلکہ انڈر گراؤنڈ چلا گیا ہے. تو اگر آپ کے مقامی سرمایہ کار کا اعتماد نہیں ہے, مقامی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, تو آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیسے لائیں گے؟ اور جیسے نوید صاحب نے کہا کہ ابھی تو حکومت کی ساری جو حکمت عملی ہے وہ پاکستان کے دوست ملکوں سے قرضے لینے پر ہے, اور خود حکومت کے جو ابھی تک کے دعوے ہیں اس کے مطابق 6 مہینوں میں یہ 12 ارب ڈالر کا قرضہ لے چکے ہیں. اب اس 12 ارب ڈالر کے قرضے کے عوض کیا یہ کوئی توانائی کے منصوبے بنا رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی انفراسٹرکچر کھڑا کر رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارا پیسہ خسارے کی نظر کر رہے ہیں. تو اگر یہ سارا پیسہ ان کے خسارے کو پورا کرنے کی نظر ہو جائے گا تو جو عمران خان صاحب تقریریں کیا کرتے تھے کہ پاکستانی قوم کی گردن پہ اتنا قرض چڑھے گا, تو 12 ارب ڈالر کا قرضہ تو یہ چڑھا چکے ہیں, اور پھر 15 روپے کی ڈیویلیویشن سے کھربوں روپے کا جو قرضوں کا بوجھ ہے یہ پہلے ہی اضافہ کر چکے ہیں. تو لہٰذا اس حکومت کی کوئی اور حکمت عملی نظر نہیں آتی سوائے یہ کہ بورو اینڈ بورو. اور اس میں خاص کر میں یہ بات کہوں کہ یہ سب شارٹ ٹرم بوروئنگ ہے. کوئی 1 سال کے لیے ہے, کوئی 2 سال کے لیے ہے, یہ کوئی وہ نہیں, بلکہ IMF جس کو یہ خراب کہہ رہے ہیں وہ تو کم از کم اس کا 6 سال 7 سال 8 سال کا جسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے, جبکہ یہ جو ہے اس وقت وہ 1 سال کا قرضہ لے رہے ہیں جو کہ اگلے سال پھر ڈیو ہو جائے گا. سر یہ بتائیں گے کہ وہ حکومت کی جس طرح چل رہی ہے, اچھی پوزیشن نہیں ہے, معاشی طور پر کوئی پالیسی نہیں ہے, تو اپوزیشن حکومت کو مزید کتنا وقت دینا چاہتی ہے اس معاملے میں؟ جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی ان سے خوش نہیں ہے, اس پر کوئی اپوزیشن کام کر رہی ہے؟ اور دوسرا, اگر اپوزیشن سے کوئی وزیر اعظم کون ہوگا آپ میں سے؟ دیکھیں یہ بات نہیں ہے. اپوزیشن چاہتی ہے کہ ملک میں ایک اسٹیبلٹی رہے. ہم نہیں اس گیم میں کہ حکومت کو فوری گرایا جائے. حکومت اپنے کرتوت سے اگر خود ہی گر رہی ہے تو اس کو تو اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تھینک یو. تھینک یو.